کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے کامن آبزرویشن میں کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو ہوں کرسچن کے گھر پیدا ہو جاتا ہے وہ کرسچن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ فرقوں میں دیکھیں، میں سنی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو میں سنی ہوں گا، اگر میں شیعہ گھرانے کے گھر پیدا ہو گیا تو میں ہوں شیعہ ہوں گا، اور میں اپنے آپ کو 100% ٹھیک سمجھوں گا، اور سنی اپنے آپ کو 100% ٹھیک سمجھتا ہے، اور وہ شیعہ کو بالکل وہ سمجھتا ہے کہ ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں ہوگی، اور اپوزٹ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ریلیجن بھی ایک وراثتی چیز ہے، کہ جہاں پہ آپ پیدا ہو گئے آپ اسی طرح ہو گئے۔ اللہ آپ تعالیٰ نے دیکھ اس لیں کی ابھی بہت چائنا۔ مذمت کیا، اللہ جی جی، تعالیٰ نے مجھے اس کی ایک شدید منٹ، مذمت کیا۔ مجھے سوال فرمایا اعوذ تھوڑا سا باللہ پلیز من کمپلیٹ کرنا۔ ہاں اعوذ، جی بولیں۔ جی جی، مجھے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو چائنا میں جو لوگ ہوتے ہیں، ابھی بھی چائنا میں 90% لوگ جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، کیونکہ اور یہ ہمیشہ اکثر ہی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہی ہمیں نظر آتا رہا ہے، اسپیشلی آپ نیپال میں دیکھ لیں یا فلپین میں یا تھائی لینڈ میں، اور سیم جو یہ جو بیلٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ بدھسٹ کی کا زیادہ راج رہا ہے، تو اور یہ چائنا میں بھی سیم طرح کی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز جو کہ ہماری وراثتی ہے، وہ ہماری لائف آفٹر ڈیتھ کو کیسے ڈٹرمن کر سکتی ہے؟ کہ یہ بہت ناانصافی نہیں ہے کہ عرب میں پیدا ہونے والا بندہ جو ہے وہ جنت میں مزے کرتا رہے گا، اور چائنا میں پیدا ہونے والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ آگ میں سڑے گا؟ اگر آپ اس کا یہ جواب دیں کہ انسان کو کانشیسلی حق کی تلاش کرنی چاہیے، تو یہ مجھے لاجیکلی پاسبل نظر نہیں آتی، کیونکہ لوگ نہیں کرتے، لوگ بزی ہوتے ہیں اپنے، اور نہ ہی پاسبل ہے کہ یا کوئی آپ سن سارے لینا، مذہب کو۔ جی جی جی، آپ تو جی جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو وہ اسی راستے پہ چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اور کسی کے پاس شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میرے بھائی، سب کو عقل دیا اور سب کو اختیار دیا، عقل سب کے پاس ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے بھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل نہیں دیا نا، ایک لڑکا ہے مثلا، ایک بچہ ہے یا بچی ہے یا مرد ہے، وہ بنیادی طور پر اس کا شعور کام نہیں دے رہا بھائی، سن رہے ہیں نا میرے ڈاکٹر صاحب؟ شعور جی کام جی نہیں دے رہا، تو اس پہ نہ نماز واجب ہے، اس پہ نہ روزہ واجب ہے، اس پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم بھی نہیں لے کے جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو حساب کتاب ہوگا، یا حدیث میں بہت ہے، عقل کے برابر، جتنا عقل زیادہ ہوگا اسی لحاظ سے آپ کا حساب کتاب شدید تر ہوگا، اور جتنا انسان بولا بالا ہے، بیچارہ سادہ ہے، اسی لحاظ سے اس کا حساب کتاب بھی آسان ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ پہلی بات ہے سب کو عقل دیا اللہ تعالیٰ نے، دوسری بات ہے اختیار دیا، فری چوائس دیا، فری ول دیا۔ ابھی آپ ادھر بیٹھے میرے سے گفتگو کریں، آپ چاہیں گفتگو نہ کریں نا، کوئی زبردستی اللہ نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا نا۔ آپ ابھی چاہ کے یہاں نہ بیٹھیں، آپ جا کے سو جائیں بھائی، وہ کسی نے مجبور نہیں کیا آپ کو۔ آپ جا کے قرآن پڑھیں، آپ جا کے قرآن نہ پڑھیں، جا کے کوئی فلم دیکھیں، زندگی چوائس ہے، چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت مذمت کی ہے کہ کوئی اپنے آبا کے دین کو ایسے اندھا دھند کیا کرے، اس کی اتباع کرے، تقلید کرے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤهم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے آبا کا دین یہ ہے، حالانکہ ان کے آبا چاہے کتنے ہی جاہل نہ ہوں اور کسی ہدایت کے راستے پر ہوں۔ اللہ نے تو اس کی مذمت کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان اشخاص کے لیے جن کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے، دنیا میں حق ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی فلان راستہ حق ہے، اور میرے جو آبائی طریقے وہ باطل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آبا کے طریق میں چلا جاتا ہے، تعصب کے بنا پر تقلید کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایسا اس کو مذمت فرمایا، وہ کہے گا اس کو عذاب ملے گا کہ تمہیں پتہ چلا کہ یہ راستہ حق ہے، اس کے باوجود تم نے جہالت کا، غوایت کا اور ضلالت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ہے وہ افراد جن کو پتہ ہی نہیں چلتا جی، جیسے کہا چائنا میں، ایک شخص اگر چائنا میں ہے، وہ بوڈھسٹ گھرانے میں پیدا ہوا یا کمیونسٹ گھرانے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا جی کہ اللہ بھی ہے، کوئی ایسے تو کم ہی ہوتا ہوگا، پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہر فرد کے دل میں یہ سوال تو آتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اب فرض کرتے ہیں کوئی بوڈھسٹ گھرانے میں پیدا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلا اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن کیا ہے۔ یا کوئی شخص مثلا اس کو پتہ چلا لیکن وہ کبھی اس پہ واضح نہیں ہوا کہ اسلام حق بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ سنتے ہیں کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے، لیکن کوئی ان کے لیے ایکسپلین نہیں کرتا کہ اسلام، اور اب مسلمانوں کی حالت اور ان کا اعمال دیکھو، کسی کو تو گمان بھی نہیں ہو سکتا نا کہ اسلام بھی حق ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی؟ مسلمانوں کا کردار دیکھ کے
وہ تو یہی سوچیں گے بھائی کہ مسلمان یہ اسلام صحیح ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ مسلمانوں کے عمل ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اور اہل بیت علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ایسے لوگ یہ مستضعف فی الدین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی پتہ نہیں چلا، ان پہ حجت تمام نہیں ہوا، تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں فرمائے گا کہ تو بھائی کافر ہے، چلا جا جہنم چلا جا، نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے بعض ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی لے کے جائے اگر وہ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے جو مسلمان بھی نہیں تھے۔ سنو نے میری بات کو، یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے۔ اب اگر ایک شخص کو پتہ، اب لیکن ایک دوسرا شخص ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے، بھائی یہ سچ کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، صلہ رحم کا راستہ ہے، خدمت خلق کو خدا کا راستہ ہے، فقیر فقراء کے خدمت، یہ اسلام کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کا نام ہے۔ ماہ رمضان میں میں نے روزے رکھنے، میرے رب کا حکم ہے کہ ماہ رمضان میں نے روزے رکھنے، اور نہیں رکھا تو عذاب ہوگا۔ میں نے 5 دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھنی ہے، اور نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے حکم کے میں نے مخالفت کی، میں جانا اس کو پتہ ہے لیکن وہ نہیں کرتا، کہتا ہے ایسے ہی جھوٹ ہے بھائی، تو پھر تو اس پہ حجت تمام ہے نا، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم لے کے جائے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر دے۔ اگر ایک بندہ اپنی کوشش کرتا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ عیسائیت ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی میں یو کے سے بات کر رہا ہوں، میں یو کے میں ہوتا ہوں، ویسے میں پاکستان کا ہوں، اور مجھے کرسچن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور کرسچن کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ وہ 100% ٹھیک ہے، اور وہ اپنا تھاٹ کبھی بھی چینج نہیں کریں گے، میں جتنا بھی کنونس کر لوں، کیونکہ ان کا براٹ اپ ہی ایسا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں یا جو عرب کنٹریز میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اسٹرانگلی یا جینیٹکلی یا کلچرلی ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہم اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اگر ایک بندہ عیسائیت کو ٹھیک سمجھ لیتا ہے اپنے سوچ اور فہم سے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اپنی تگ و دو سے، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ حالانکہ ہمارے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے بلیف میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، 3 خداؤں میں بلیو کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ایسا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشرک تو بھی یہ تو بہت تضاد ہے۔ مشرک کو بھی دیکھیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں مشرک بھی اگر مستضعف ہو نا، وہ بھی جنت چلا جاتا ہے، بشرط یہ مستضعف ہو، بشرط یہ کہ اتنا بولا بالا کو اس کو پتہ نہیں چلا، اتنا سادہ ہو، مطلب آپ دیکھیں نا، وہ عورتیں ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، یا بچے ہوتے ہیں یا چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہ نوجوانی میں دنیا سے چلی جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کو کہ کیا ہوتا ہے۔ مشرک خاندان میں پیدا ہوئے، مشرک خاندان میں مر گئے، یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو گئے، اسی مر گئے۔ لیکن جو شخص واقعاً تحقیق کرے، انصاف کے ساتھ سوچے، لیکن مشکل یہ ہے نا آج کل مسلمانوں کے کردار، مسلمان اور جتنے مذہبی ہوں گے اتنے ہی اسلام کو بدنام کریں گے۔ یقین میں یہ پوری ایماندار، شیعہ بھی اور دوسرے بھی، دونوں اسلام کو جیسے شیعہ اور جماعت مخالفین کے علماء نے بدنام کیا دنیا میں آج کے زمانے میں، تو کوئی پاگل ہوگا جو مسلمان اسلام کی طرف دیکھے بھی کبھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو مسلمانوں کا کردار ہے، سب سے زیادہ فراڈی، سب سے زیادہ جھوٹے، سب سے زیادہ چور، سب سے زیادہ، اور کہتے ہیں بھائی ہم بہترین امت ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اس نتیجے پہ پہنچے اور اس پہ اسلام عرضہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے براہین بہت روشن ہیں، بہت واضح ہیں۔ یہ براہین ابھی واضح نہیں ہو رہے کیونکہ یہ دنیا پہ کفر کی حکومت ہے، دنیا پہ کفر چھایا ہوا ہے، سسٹم ایسا ہے، انفارمیشن کے فلو پر، یعنی اسلامی تعلیمات کے کو صحیح طریقے سے دنیا میں پہنچانے وہ کوئی نہیں کر رہا، اور کوئی کرنے بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن اگر آپ انٹرٹینمنٹ، یہ فحاشی، یہ بھائی نیوڈیٹی، اس پہ کام کریے تو خود بخود آپ کے فالوورز جو بن جاتے ہیں نا ملینز کے حساب سے۔ ابھی آپ ایک چینل کھول دینا، آپ اس میں لڑکیوں کے لگا دیں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کے فالوورز بن جاتے ہیں۔ میوزک لگا دیں، بھائی خود بھی میوزک پڑھیں نا، اس پہ کامنٹ کریں کہ یہ لڑکی جو ہے دیکھیں اس کی تصویر ایسی ہے، اور یہ بھائی یہ اس کی میوزک اچھی ہے۔ پھر جتنے زیادہ آپ نیوڈیٹی دکھائیں گے نا، وہ اتنے ہی اسی حساب سے ایکسپونینشلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ دنیا پہ کفر کی حکومت ہے، دنیا پہ شہوانی ایک شیطانی نظام، جو کہ کس پر، اس کا بیسس کس پر ہے کہ اللہ نہیں ہے، خدا جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ، یہ نظام حاکم ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی یہی نظام حاکم ہے۔ تو اس لیے وجہ یہ ہے کہ پھر یہ اجاگر نہیں ہوتے اکثر لوگوں پہ، یا میں نہیں، اب مجھے نہیں معلوم، اکثر لوگوں پہ، بہت سارے لوگوں پر حجت تمام نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ مشرک بھی ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ تعلیمات ہے کہ اللہ دیکھیں، اللہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔
اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ کہ اللہ تعالیٰ ایک مثقال ذرہ، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ مسٹرڈ سیڈ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ایک ذرہ ہوتا ہے، اتنا کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ظلم کسی پہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرا، ہر ایک کی جو عذر ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو جانتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز ہے بھائی کہ اس کو سمجھ نہیں آیا، اس کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے نا، وہ ساری زندگی وہ سمجھتا تھا کہ شراب اچھی چیز ہے، پینا چاہیے، اس میں کوئی فرق کوئی ہے ہی نہیں، کوئی قباحت ہی نہیں، شراب پیتا رہا، کلیسا جاتا رہا، ٹھیک ہے نا، اسی راستے پہ چلتا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا وہ، لیکن اس کا حساب کتاب خود جانتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کے صرف ظواہر، کچھ ظاہر دیکھتے ہیں نا، اس کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کا حقیقی عذر کیا ہے، اور اس کو حقیقت کتنا پتہ چلا ہے، یہ خالق کائنات کو پتہ ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا نا روز قیامت، وہاں پہ جب دفتر کھولیں گے نا اعمال کے، تو وہاں پہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ کس کا عذر صحیح ہے، کس کا عذر باطل ہے۔ جی سر، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف